ایک گل یاد رکھیا جے اگر تونوں کدھر سنن وچ آ جاوے نا، سنن وچ کہ فلانی کتاب دے اندر لکھیا ہے نبی پاک دے صحابہ نبی پاک دی بارگاہ چ بیٹھے سن تے آواز انہاں دی اچھی ہو گئی تے کوئی تونوں کہے کہ دیکھو نا قرآن کہندا ہے جڑا اچھی آواز کڈے گا او دے عمل ضائع، اے حدیث وچ آئے پہ صحابہ دی آواز اچھی نکلی سی لہذا انہاں دے عمل ضائع ہو گئے۔ تو یاد رکھیا کسی بھی بھیڑے بندے دے مغالطے وچ نہیں آنا برابر ہے۔ اور بعض افراد کو اللہ نے قرآن میں مذمت کیا، مذمت کی ان کے حبط عمل جو ان کے کفر کی دلیل ہے، ٹھیک ہے بھائی، اور جو سوء ادب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو خود کفر کی دلیل ہے، اللہ نے واضح کیا، اللہ نے واضح کیا۔ پھر ان کو بدترین الفاظ میں اتنا مذمت کہ ہر جانور سے بھی زیادہ ذلیل۔ ان نے فرمایا کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ آپ مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں، مجھے پتہ ہے ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن میں کس الفاظ میں بیان کروں؟ مجھے بتاؤ، مجھے سمجھاؤ میں کس الفاظ میں بیان کروں؟ اگر یہ آیت ابو بکر عمر کی شان میں نازل نہیں ہے تو مجھے سمجھاؤ کہ کس طرح نازل نہیں ہے، جب روایت صحیح بخاری میں ہے، سنن نسائی میں اسی سند کے ساتھ موجود ہے کہ ابو بکر عمر کی شان میں نازل ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، یہ ایک طرح سے۔ دوسری طرح سے عزیزو، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، اور آپ نے یہ قرآن وضو طور واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ ہر جانور سے بدتر۔ جب عزیزو قرآن کی روح سے، بخاری مسلم کی روح سے، آپ کے جو دو بڑے ابو بکر عمر ہیں ان کا مرتبہ یہ ہے، حبط عمل ان کے شان میں ثابت، کفر ان کے شان میں ثابت، حد کے حرمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شان میں ثابت، شر الدواب ہونا ان کے شان میں ثابت، تو بھائی تمہارے مذہب میں اب بچا کیا؟ مجھے بتاؤ۔ انہوں کیا جے اینا دس اے جڑی گل تو پیش کر رہے ہیں اے آیت اترن تو قانون بنن تو پہلے دیئے یا بعد دی گل ہے؟ ہاں بھائی کی پوچھنا ہے؟ ایک قانون بنن تو پہلے دی گل ہے، آیت نازل ہون تو پہلے دی گل ہے یا بعد دی گل ہے؟ اگر پہلے دی گل ہے تو پھر تو دلیل بانی نہیں سکتی، کیوں؟ قانون بنے گا تو خلاف ورزی بنے گی نا، حالے تو قانون بنیا ہی بولو نہیں نا۔ دیکھو نا جدو تکر قانون نہیں سی بنیا، کوئی منافق مردہ سی او دا بھی نبی پاک جنازہ پڑھ دے سن، کوئی مسلمان مردہ سی سرکار او دا بھی جنازہ بولو پڑھ دے سن، لیکن جدوں اللہ نے منع کر دیتا، ہون اللہ دے منع کرن تو بعد نبی پاک نے کسے ایک بھی منافق دا جنازہ نہیں پڑھیا، کیوں؟ ہون اگر جنازہ پڑھن گے تو اس خدائی قانون دی خلاف ورزی ہو جائے گی۔ پہلے جنازے پڑھے نے او معاف نے، کیوں؟ اس پاروں کی حل قانون ہے۔ مدینہ منورہ دے اندر ایک منافق سی جنہوں عبداللہ ابن ابی کیا جاندہ سی، اے مر گیا، اے دا بیٹا سی مسلمان، حضور دا غلام، تے ابا منافق پتہ کون ہوندے؟ ایتھو مسلمان تے ایتھو کافر، زبان تے کلمہ دل وچ کفر، انہوں کی کہندے نے منافق، کیونکہ زبانوں تے کلمہ پڑھ دا سی نا تے پتر آ گیا، سونیا میرا ابا مر گیا، مہربانی کرو جنازہ ہی پڑھا دیو۔ سرکار نے سوچیا ہے بچہ ہے میرے نال پیار کردا ہے، مینوں پتہ ہے او دے کرتوت بھڑے نے، میں پڑھ بھی دیواں انہیں کڑا بچ جانا ہے، چلو ایندا تے دل خوش کر دینا، میرا غلام ہے۔ سرکار نے اس بے ایمان دا جنازہ پڑھا دیتا۔ جدو سرکار نے جنازہ پڑھایا اللہ نے قرآن اتار دیتا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم، سبحان اللہ کہہ لو سونیا تو جنازہ پڑھ کے اے دے واسطے دعا باویں مانگ یا نہ مانگ فرق نہیں پہنتا، تو اے دے واسطے دعا مانگ یا نہ مانگو کوئی فرق ہے؟ جے نہ منگے گا تاں بھی نہیں بخشی جنا، جے مانگ لیں گا تے تاں بھی
اینو میں نہیں چھڑنا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان تستغفر لهم 70 مرہ، حبیب پیارے ایک واری چھڑ کے 70 واری بھی دعا منگے نا یا اللہ اینو چھڑ میں نہیں چھڑاں گا۔ کیوں؟ ہے جو تیرا دشمن تیرے نال دو نمبری کردہ سی سونیا، تیری بارگاہ دے وچ آ کے قسمہ چکدا سی میں تہاڈا نوکراں تے دل وچوں تہاڈا دشمن سی۔ سونیا تیرے نال دو نمبری کرے، تیرے نال بغاوت کرے، ڈھڈوں تیرا دشمن ہوئے تے تو 70 واری کہنا اینو چھڑ، میں تیرے غلاماں نو تے چھڑ سکنا، تیرے ویریاں نو میں نہیں چھڑاں گا۔ توجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان تستغفر لهم 70 مرہ، سونیا ایک واری دی بجائے 70 واری بھی دعا کرے گا یا اللہ انہوں چھڑ دے میں نہیں چھڑاں گا۔ کیوں فرمایا ذالک بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ سونیا تیری جو گستاخی کی تھی، رب نال جو دو نمبری کرن دی کوشش کی تھی، اے جتھے مرضی چلا جاوے اینو میں نہیں چھڑاں گا۔ ایس بے ایمان دا سرکار نے جنازہ پڑھایا، جدو جنازہ پڑھا لیا تے ان دی قوم والے لوکی جڑے باقی بھی منافق سن 1000 انہاں دی تعداد سی، کہن لگے ہوئے دیکھو یار اے تے ساڈے نال دا سی، لوٹا سی، بے ایمان سی، اتو کلمے پڑھدا سی، اڈے اڈے لمے تے وچوں تے کافر سی، ایدہ جنازہ پڑھا دیتا ہے۔ ایدہ مطلب مرن لگیوں بندے دا پتر بن گیا ہونا، مرن تو پہلے بندے دا پتر بن گیا سی۔ ہن سانو بھی چاہیے دا حیانو ہتھ مریے، چلو اپوں جا کے معافی منگیے۔ او 1000 بندہ لین بنا کے سرکار کو لا گیا، سونیا ایندے پیچھے لگ کے توڑے نال اسی دو نمبریاں کر دے رہے، او دے تے انہا کرم کر دیتا ہے، ہن ساڑے تے بھی کرم کرو نا، سانو ہن دلوں کلمہ پڑھا دے۔ سرکار دا او جنازہ پڑھانا ویک کے او دی برادری دا 1000 منافق بندہ توبہ کر کے نبی پاک دا کلمہ پڑھ کے پکا ٹھکا مومن بن گیا۔ سونے نے اگر پڑھایا سی تے آ حکمت سی، لوکی کہندے نے نبی پاک نے جنازہ پڑھایا تے اللہ نے فرمایا 70 بار بھی کمیں میں نہیں چھڑاں گا۔ پتہ لگیا نبی دی گل اللہ دی بارگاہ چل دی نہیں، اور میں کہنا ٹوٹ پینیا تینوں اے نظر آندا ہے بھئی 70 باری سرکار کہن بخش تے اللہ نہیں بخشدا، پر اے کیوں نظر نہیں آندا؟ اللہ فرماتا ہے ذالک بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ سونیا تینوں بھوکن والا جو مرضی ہو جائے میں نہیں چھڑاں گا۔ تو ایدہ مطلب ہے سرکار دی بڑی ویلیو ہے، اے مطلب نہیں کہ سرکار دی گال چل دی نہیں۔ دیکھو نا خدا نہ خواستہ کوئی بندہ مینوں گال کٹ دے میرا شاگرد بیٹھا ہوئے وہ پھڑ لو ایک مار دو مار اور میں کہا چھڑ دے یار، کہو گے نا استاد جی نا انہیں تونوں گال کڑی میں نہیں چھڑاں گا، میں کہاں گیا چھڑ دے یار مٹی پا یار چھڑ دے دفع کر جان دے، کہو گے نا استاد جی نا تسی بہت معاف کر دیو استاد لوگو میں نہیں چھڑاں گا، میرے ہوندیوں میرے بیٹھے ہوں میرے استاد نوں گالی کڑے میں کو چھڑا۔ ہون کوئی بندہ کہے اے شاگرد نکم ہے اوتر ہے تمیز ہی کونی، ان دے استاد نے انی دفعہ کیا چھڑ دے چھڑ دے چھڑ دے، اے تے آپ دے استاد دی ٹکے جنی گل نہیں ماندا اکھا ہی نہیں ماندا، ایک آدھا شاگرد ہویا بھائی جڑا اے مطلب کڈے گا او دی گل منو گے تسی؟ بولو نہیں، تسی کہو گے اوئے اے تا ویکھنا کٹدا کیوں پیا سی؟ او کٹ اس پر ہو رہا سی کہ انہیں میرے استاد دی گستاخی کیتی تے کیتی کیوں؟ میں کیوں چھڑا ہوں؟ کہو گے استاد جی تسی تے مہربان ہو تسی چھڑ دے ہوگے، میں کو چھڑا میں نبڑا گا انہوں۔ ایویں اللہ فرما دے سونیا تو تے ہے رحمت للعالمین ہے، نکمے ہون نکارا ہون اپنے ہون بگانے ہون، توڑے کلو کافر نے منگیا ہے تاوی خیر پا دیتا ہے، منافق نے منگیا ہے تاوی خیر پا دیتا ہے، اپنے منگیا ہے تاوی خیر پا دیتا ہے۔ سونیا تو تے مہربانیاں کرنا جان ہے، تو تے دھکے دینے جاندا ہی نہیں، تو کڑنا تے کٹنا تے مارنا تے لٹکانا سونیا تو نہیں جاندا، انہاں نو دگاں گا میں تیری بارگاہ دے اندر گستاخی کرے سونیا تو بھی کہہ دینا چھڑ میں نہیں چھڑاں گا۔
سمجھ آئی نا؟ یہ مطلب ہے سرکار دی شان اللہ دی بارگاہ وچ اینی اچھی ہے، ہر کسے دا گستاخ، ہر قسم دا گناہگار بخشا جاوے ممکن ہے، لیکن نبی پاک دا گستاخ بخشا جا سکتا ہی بولو نہیں۔ کیوں؟ وہ اللہ دے محبوب نے۔ رب کہندا سونیا تو تے مہربان ہے نا، تو تے کہنا کیونکہ تو بن کے کیا ہے رحمت لیل سارے جہانہ واسطے رحمت بن کے آئے ہیں، تے جڑا پھر رحمت بن کے آیا انہیں یہی کہنا ہے ربا رحمت دا می پاویں، ربا کرم دا می پاویں۔ سونیا تو تے کرم ہی منگنا ہے، تو تے فضل ہی منگنا ہے، پر مینوں پتہ ہے جڑا کرم دے لائق ہویا انہوں کرم دیاں گا، جڑا چھتراں دے لائق ہویا انہوں چھتر وگاواں گا۔ جھلے لوگ نے کملے لوگ نے جڑے اے آیتاں پڑھ کے کہندے ہیں جی نبی پاک دی تے کوئی گل چلدی نہیں اللہ دی بارگاہ دے اندر۔ اوے کملیا لوکا او دیکھنا تیری نظر صرف جنازے تک سی، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی نظر اگے سی، سرکار نو پتہ سی۔ نمبر 1 اللہ نے روکیا نہیں، نمبر 2 میں جنازہ پڑھاں گا ایدہ پتر خوش ہو جائے گا، یہ تے میرا اپنے نا۔ نمبر 3 سرکار نو پتہ سی میں جنازہ پڑھا دیتا تے 1000 بندہ توبہ کر کے مسلمان ہو جائے گا۔ سرکار نے فرمایا ہونا ہے لے پڑھ بھی دیواں انہیں کڑا بچ جانا، چلو او 1000 تے بچ دینا انہوں تے آن آیا۔ توجہ ہے؟ اللہ نے سرکار دی شان بیان کی تھی نا 11ویں پارے تے فرمایا حریصن علیکم، حریصن علیکم، فرمایا اے سونا محبوب میرا پیارا اے توڑی بھلائی دا لالچ کر دے۔ کیڑی شاید میں لالچ کروں گا پیسوں دا، میں لالچ کروں گا دنیا داری دا، تسی لالچ کرو گے شاید دنیا داری دا، لیکن نبی پاک علیہ السلام دنیا داری دا لالچ نہیں کر دے، لوکاں دا بھلا ہو جاوے، لوگ کی جنت ٹر جائیں۔ سرکار ایس شاید دی حرص کر دے نے، سرکار ایس شاید دی لالچ کر دے نے۔ توجہ ہے؟ اے بچیو چپ کر جو یار، مہربانی کرو سبحان اللہ کو بھئی، اور اچھی کو سبحان اللہ۔ خیر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، سونیا اج تو بعد جڑا بے ایمان بھی مر جائے او دا جنازہ نہیں پڑھنا۔ کدا جنازہ نہیں پڑھنا؟ بے ایمان دا۔ تے کدا پڑھنا ہے؟ ایمان والے دا۔ ولا تقم علی قبرہ، سونیا کسے بے ایمان دی قبر تے نہیں جانا۔ کدی قبر تو اللہ نے روکیا؟ بے ایمان دی قبر تے نہیں جانا، تے کدی قبر تے جانا ہے؟ ایمان۔ کدا جنازہ نہیں پڑھنا؟ بے ایمان دا۔ تے کدا پڑھنا ہے؟ ایمان والے دا۔ جڑے ہلے بھی قبراں تو روک دے نا انہاں سوچنا چاہیے وہ اپنے مرن والے نوں کی سمجھ دے نے۔ اللہ نے منع کیتا سی بے ایمانہ دی، تے خود میرے مصطفیٰ دی سنت ہے۔ خیر میں عرض کر رہا سا اگر کوئی توڑے اگے دلیل لے کے آ جائے کہ فلانی جگہ کسے صحابی دی آواز اچھی ہوگی تو تسی کی پوچھنا ہے؟ میں نو اے دس اے قانون بنن تو پہلے دی گل ہے یا بعد دی گل ہے؟ اگر بعد دے چے تے واقعی جرم ہے، اگر پہلے دیے تو پھر جرم ہے، کیونکہ قانون بنیا ہی نہیں، تے قانون دی خلاف ورزی دا تصور ہی نہیں۔ کیوں؟ قانون بنے گا تے خلاف ورزی ہوئے گی نا، حالے قانون بنیا نہیں۔ سرکار نے جڑا دا جنازہ پڑھایا سی کیا او قانون دے خلاف سی؟ بولو نہیں۔ کیوں؟ حالے قانون بنیا ہی نہیں۔ جدو قانون بن گیا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، سونیا جڑا مرضی بے ایمان مر جاؤ دا جنازہ نہیں پڑھنا۔ اس تو بعد کسے ایک دا بھی سرکار نے جنازہ پڑھایا ہوئے تو کوئی ثابت کرے۔ اس تو بعد سرکار نے صرف اپنیاں دا جنازہ پڑھایا، بے ایمانہ دا منافقاں دا بولو نہیں۔ توجہ ہے جی؟ اسی طرح شراب حرام ہے کہ نہیں؟
بولو حرام تے جدو تکر اللہ نے شراب حرام نہیں سی کیتی، اس تو پہلے اگر کسی نے شراب پی لی کیا انہیں حرام پیتی؟ بولو حرام تے بنی نہیں۔ سمجھ آگی نا؟ ایک اور مثال دینا، قانون بنے گا پھر جرم بنے گا، جب ذکر قانون نہیں جرم۔ ایک اور مثال، سب تو پہلے انسان کون نے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ سب تو پہلی خاتون کون ہے؟ حضرت اماں۔ اللہ نے دونوں پیدا کر کے نکاح کرتا، اللہ نے بچے دیتے۔ حضرت آدم علیہ السلام دے بچیاں دیاں تے بچیاں دیاں رشتہ داریاں کیویں ہوئیاں سن؟ پتہ ہے؟ رب دی شان، ایک جوڑا شامی جمدا سی، ایک جوڑا صبح جمدا سی۔ اللہ دا امر ہے بھائی، سمجھ آئی نا؟ اللہ دیاں شاناں دا مقابلہ کون کرے بھائی؟ ایڈا وڈا اٹھ ہوئے تے ایک بچہ دے نکی جی گلوری پھر دی ہوئے تے 12 بچے دے دے۔ اللہ دا امر بھائی، ایڈا وڈا درخت ہوئے تے پھل ایڈا لگے تے نکی جی ول ہوئے تے ایڈا متیرا لگیا پیا ہوئے۔ اللہ دے امر بھائی ہیں کتھے 8 مہینے 9 مہینے تو بعد تے کتھے صبح شام۔ یہ میرے رب دا امر ہے نا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ واسطے کوئی گل اوکھی ہے ہی نہیں، اللہ نے جو کرنا ہوتا ہے فرماندہ ہے ہو جا، بس ہو جاندہ ہے۔ صبح بھی بچے شام بھی بچے پیدا ہو رہے ہیں، بچی بچہ صبح، بچی بچہ شام، بچی بچہ صبح، بچی بچہ شام، اور کوئی بندہ ہے ہی نہیں۔ ہون آدم علیہ السلام دے دیاں پتران دا رشتہ کدے نال ہوئے گا؟ اگے نسل تے چلنی سی، اللہ نے اس ویلے اجازت دے دی تھی، قانون نہیں سی بنایا۔ جیڑی صبح بیٹی پیدا شامی بیٹی جمی ہے، صبح جیڑا بیٹا جمے گا او دے نال بیان، صبح والے اندر شام نال، شام والے اندر صبح نال، صبح والے اندر شام نال تے شام والے اندر صبح نال نکاح ہوندا گیا صبح شام، بچے بھی جم دے گئے تے نکاح بھی آپس وچ ہوندے گئے۔ پچھلیاں شریعتاں دے اندر دیکھو نا حضرت آدم علیہ السلام دے دھیاں پتراں دے وچ بہناں بھراواں دے آپس دے اندر نکاح ہو رہے نے، کوئی گناہ نہیں، کیونکہ قانون بنیا بولو نہیں۔ ہن اج دے اندر کوئی بندہ بہن دے نال نکاح دا سوچ بھی نہیں سکدا، کیوں؟ قانون بن چکے ہیں۔ قانون دے خلاف جدو کرو گے گناہ ہوئے گا، او دو قانون بنیا ہی نہیں، لہذا او عمل سے ہونا دا جائز ہے، ایتھے جائز ہے۔ ایک اور مثال دینا، کیا آج کسی پیر نو سجدہ کیتا جا سکتا ہے؟ بولو کسی فقیر نو، کسی نبی نو، کسی نبی دی قبر نو نہیں۔ لیکن دسو آدم علیہ السلام نو سجدہ ہویا کہ نہیں؟ قرآن چ لکھیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نو سجدہ ہویا کہ نہیں؟ قرآن وچ لکھیا ہویا۔ پچھلیاں شریعتاں دے اندر اللہ تو علاوہ بھی کسی ہور نو سجدہ کرنا جائز سی، حدیثاں وچ لکھیا ہے۔ لیکن جدو مصطفیٰ نے قانون بنا دیتا بھئی بس سجدہ صرف اللہ نو، ہون جرم بنے گا۔ پہلے جڑے سجدے نبیاں نو ہو رہے نے تے نبی ہی کر رہے نے، او سجدے جرم بولو نہیں، کیوں؟ ادو قانون بنیا بولو نہیں بھائی، جرم ادو بنے گا جدو قانون بن گیا۔ اسی طرح جڑا بندہ ایک کمیں نا بھی فلانی جگہ لکھا ہے فلانی صحابی دی آواز اچھی ہوگی، تو قرآن کہندہ ہے جڑا آواز اچھی کرو نبی پاک تو او دے عمل سارے ضائع۔ اول اے روایتاں کمزور نے، انہاں دے راوی نے جڑے
اس ٹبر والے نے انہوں نے صحابہ دی شان دے خلاف گلاں گھڑ گھڑ کے جھوٹیاں چھٹیاں ہوئیاں نے ادھاں دیاں انہاں دی فیکٹری دے اندر بنیاں گلاں قابل قبول ہے بولو اول ایک گلاں انہاں دی فیکٹری دیاں نمبر 2 قانون بنن تو بعد دیاں نہیں پہلے دیاں جے پہلے کوئی ہو بھی جاوے تے رب دا قرآن کہندا ہے معاف دیکھو نا 2 بہناں ایک بندے دے نکاح وچ نہیں آ سکدی بندہ جڑی خاتون نال نکاح کرے نا او دی بہن نال اپنی سالی نال بھی نکاح نہیں کر سکدا او دے ہوندے جدو اے مر جائے پھر کر سکدا اگر اینو طلاق ہو جائے پھر بولو کر سکدا ہے شریعت دے مسئلے نے تھوڑے سمجھ لو 2 بہناں اکو ٹائم ایک بندے دے نکاح وچ نہیں آ سکدا اللہ فرماندا ہے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ 2 بہناں اکو ٹائم ایک بندے دے نکاح وچ جمع کرنا اے حرام یا اللہ جڑے پہلے ہوئے نے فرمایا الا ما قد سلف جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا بس جو ہو گیا قانون نہیں سی بنیا ہن اگر ایسا کرو گے تو جرم بن جائے گا بھائی اسی طرح اگر کسی دی آواز اچھی ہوئی سی تو گلاں پہلے دیاں نے ہن قانون بنن تو بعد خدا دی قسم ایک صحابی دی آواز کدی میرے مصطفیٰ دی آواز تو اچھی نہیں ہوئی ایدی گواہی بھی اللہ دا قرآن دیندا ہے ہن اگلی آیت سناؤ جدو اے آیتاں آ گئی ہن نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ حضور دی بارگاہ چ گل کرن لگے نا اپنی آواز بڑی ہولی رکھ دے سن کئی دفعہ انج ہوندا سرکار نو پوچھنا پیندا کی آکھیا او پھر دس دے آقا مینوں آقا میری عرض اینی آواز ہولی رکھنی تے انہاں دیاں ہولیاں پکاراں تے آوازاں رب نو انیاں پسند آئیاں رب نے قرآن چ انہاں دیاں تعریفاں بیان کر دتیاں یہ صورت ہے سورہ حجرات آیت نمبر 3 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ جڑے لوکی اللہ دے رسول دی بارگاہ وچ حاضر ہو کے اپنیاں آوازاں ہولی کر لیندے کی کر لیندے ہولی آہستہ کر لیندے انہاں دی شان فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی فرمایا اللہ نے انہاں دے دلاں دے تقوی نو پرکھ لیا بڑے دل دے صاف لوگ نے یہ بڑے متقی لوگ نے سرکار دے صحابہ دیاں آوازاں انیاں ہولی اے آیت آن تو بعد قرآن دس رہے توجہ ہے جی ایک صحابی سن او کنا چنا تھوڑا اچھا سن دے سن تے جڑا بندہ اچھا سندا ہے نا او دے نال ایک مسئلہ ہور بھی ہوندا ہے او بولدا بھی اچھا ہے جے نہیں اعتبار تے تسی ہینڈ فری لا کے بیٹھ جاؤ بس گل مکا لیے ہینڈ فری لگا کے بیٹھ جاؤ کوئی نعت وغیرہ چلا لو کیونکہ تسی سن رہے ہو دوجے بندے دی گل نہیں سن رہے ہن دوجا بندہ تانوں بلائے گا تے تسی جواب ہولی دو گے یا کس کے دو گے اچھی آواز نہ دو گے نا تے ایک صحابی سن انہاں نہ اچھا سنیندا سی انہاں اے آیت آن تو بعد گھر وچ ڈیرا لے لیا اوتھے نمازاں پڑھ رہے نے نالے رو رہے نے
سرکار نے جدو ویکھیا نا 3-4 دن ہو گئے انہاں فلانا میرا غلام نہیں آیا, پوچھا صحابہ وہ فلانا نہیں آ رہا, صحابہ پتہ کرن گیا وہ یارا تو مسیح تے نہیں آندا, وہ کہنے لگا یار میں تے لٹ گیا, میں تے کنا تو اچا سننا تے جڑا اچا سنے بولدا بھی اچا ہے, میں اچا بولاں گا آواز اچھی ہو جائے گی میری سرکار نال, میرے تے سارا کیتا قطاعت ضائع ہو جائے گا, میں تے بے ایمان بن جائے گا, ہن میں کی کروں میری آ مجبوری ہے. سرکار نے فرمایا بلاؤ, آ گیا. سرکار نے فرمایا فکر نہ کر تو انہاں وچوں نہیں ہے, تو انہاں وچوں نہیں ہے. فرمایا تو خیر نال جیویں گا تے خیر نال شہادت دی موت پا کے دنیا تو جائے گا.